الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس پیش حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ پروگرام ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ویو FM 96.6 کے WAVE 96.6۔ میرے ساتھ جو اس سبق کو پڑھنے والے سیکھنے والے بچے شامل رہتے ہیں ہر پروگرام میں، محمد زبیر الحسن اور محمد احمد السدیس۔ الحمدللہ تعالی فرضیت علم تجوید کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں سابقہ پروگرامز میں، تو آج بھی کچھ اس حوالے سے بات ہوگی، اور آداب تلاوت قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے بعد جو ہمارا سبق مخارج کے حوالے سے چل رہا ہے اس پر بات ہوگی۔ تو سامعین اکرام، فرضیت علم تجوید کے حوالے سے آپ جان چکے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جتنا تصحیح حروف میں اس کا جاننا ضروری ہے، یعنی ہر حرف کی آواز کا جاننا ضروری ہے کہ کس حرف کی آواز کس جگہ سے نکلتی ہے۔ پہلے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حلق کا وہ حصہ جو سینہ کے قریب ہے، یہاں سے لے کر ہونٹوں تک، اس پورے علاقے سے، یعنی کہ پوری تمام جگہوں سے، مختلف جگہوں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، حروف کی آوازیں نکالی جاتی ہیں۔ کچھ حروف کی آواز حلق سے نکلتی ہے، کچھ حروف کی آواز تالو سے متعلق ہے، اور زبان جو ہے وہ ہر حرف میں مکمل پوری استعمال نہیں ہوتی۔ زبان کا کچھ حصہ کسی حرف میں استعمال ہوتا ہے، زبان کا وسط یعنی زبان کا جو اوپر والا درمیانی حصہ ہے یہ بھی حروف کی ادائیگی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر ہماری داڑھیں، ہمارے دانت اور ہمارے ہونٹ، یہ تمام جگہیں جو ہیں حروف کی آوازوں کے نکالنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہر حرف کی آواز زبان سے ہی ادا ہوتی ہے۔ تو اس مخارج میں، مخارج حروف کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہر حرف کی الگ الگ نکلنے کی جو ہے وہ آواز کے نکلنے کی جگہ ہے۔ تو حروف حلقی، حروف حلقی میں 6 حرف پر ہم بات کر چکے ہیں، اور اس پہ کچھ پریکٹس بھی کی ہم نے۔ تو آپ توجہ فرمائیں، حروف حلقی میں 6 حروف کون کون سے؟ اقصی حلق، یعنی یہ حلق کے نام ہیں، یعنی کہ حلق کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اب مکمل کورس کرنے والوں کے لیے یہ نام جو ہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہیں، اور کم پڑھنے والے یعنی کم سیکھنے والے عام لوگوں کے لیے نام رکھنا، یاد رکھنا تو دوبارہ کریں۔
اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ عام مسلمان مرد و عورت یہ ذہن میں رکھیں کہ مخارج کا نام یاد رکھنا عام طور پر ضروری نہیں ہے. یہ ان کے لیے ضروری ہے جو مکمل تجوید و قرات کا کورس کرتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ صرف نام نہ بھی یاد رکھیں تو خیر ہے، لیکن مخارج یعنی کہ حرف کی آواز کو یاد رکھنا ضروری ہے. ظاہری بات ہے کہ جب آپ ہر حرف کی آواز کو آپ ذہن نشین نہیں رکھیں گے، اپنے ذہن میں یہ نہیں رکھیں گے کہ کون سے حرف کی آواز کہاں سے نکلتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کے نام ہوتے ہیں. یہ ہر شعبے میں یہ بات پائی جاتی ہے. کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو اس میں ہر چیز کے پہلے نام جو ہے وہ یاد کیے جاتے ہیں، پھر ان کے جو ہے وہ استعمالات کی بات ہوتی ہے. تو جب کسی چیز کا جس پر ہم نے بات کرنی ہے، جس کے علم کے بارے میں بات ہونی ہے، یعنی جو آپ سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی علم سیکھ رہے ہیں، تو اس علم میں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جتنا جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اس کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہم ان جگہوں کے ناموں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی حلق میں سے جو حروف ادا ہوں گے، تو حلق تو عام طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ گلا، حلق بھی کہا جاتا ہے، گلا بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو گلے کو آپ نے 6 حروف میں استعمال کرنا ہے، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ان کا تعلق گلے سے ہے. یہ 6 حروف کی آواز جو ہے وہ گلے سے ہی نکلے گی. اس میں زبان کا استعمال نہیں ہے، تالو کا استعمال نہیں ہے، ہونٹوں کا استعمال نہیں ہے. ان 6 حروف کو ہم نے گلے سے ہی ادا کرنا ہے. تو تلاوت قرآن کے کرتے وقت اب ان 6 حروف کو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے ان حروف کی آواز کو گلے سے ہی نکالنا ہے، اور پھر جو گلا ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ 3 حصوں میں ہم نے یہ 6 حروف تقسیم کیے ہیں 2-2 کر کے. ہر حصے کو ہم نے 2 حروف دیے ہیں، یعنی ہر گلے کے تینوں حصوں میں سے ہر حصہ 2 حرف کی آواز رکھتا ہے، یعنی ایک حصے سے 2 حرفوں کی آواز نکلتی ہے. تو قراء کرام نے اور مجودین نے ان حصوں کے نام رکھ دیے ہیں. تو نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے، نامینیٹ کر لیا جائے کہ فلاں حرف کی جو آواز کے نکلنے کی جگہ ہے اس کا یہ نام ہے. اگر مطلقاً آپ گلا کہہ دیتے ہیں کہ یہ 6 حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں، تو پھر یہ ثابت نہیں ہوگا، یہ واضح نہیں ہوگا کہ کون سا حرف گلے کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر بات خلط ملط ہو جائے گی، کیونکہ ان 6 حروف میں 4 حروف ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی حمزہ، عین، یہ دونوں حروف ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. یعنی عین کی آواز کو جب ہم اس کی اپنی ذاتی مخرج سے، ذاتی آواز سے نہ پڑھیں تو حمزہ کی آواز بن جاتی ہے. اسی طرح حا کی آواز کو اپنی مخرج یا اپنی آواز سے جو ہے وہ ہم ادا نہ کریں تو اس کی جگہ چھوٹی ہا، یعنی جس کو آپ آنکھوں والی کہتے ہیں. تو گلا جو ہے ان 6 حروف پر مشتمل جو ہے وہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ عین اور حمزہ، ہا اور ہا، اب یہ چاروں حروف آپس میں اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں.
تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ عین کی آواز حمزہ سے نہ بدلے اور ہا کی آواز ہا سے نہ بدلے، اس تبدیلی سے بچنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ عین کو عین کی آواز سے ہی پڑھا جائے اور حمزہ کو حمزہ کی آواز سے پڑھا جائے، ہا کو ہا کی آواز سے پڑھا جائے، یہ بدل کر ہا نہ بنے۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ گلے کا نام، مخرج کا نام آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں، مگر یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ حرف کی آواز گلے کے کس حصے سے نکلتی ہے، کیونکہ جب آپ خود پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں بات رکھنی ہوگی کہ یہ میں آواز کہاں سے نکالوں، عین کے لیے آواز کہاں سے نکالوں، ہا کے لیے آواز کہاں سے نکالوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ حمزہ کے لیے آواز کہاں سے نکالوں، ٹھیک ہے؟ اور جو میں حرف ادا کر رہا ہوں تو ادا کرتے وقت ہم نے دھیان دینا ہے کہ یہ آواز کہاں سے، کس جگہ سے نکل رہی ہے، کس جگہ سے پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آواز کے پیدا ہونے کی جگہ کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ذہن میں رکھنے کے لیے اس کا نام ہونا ضروری ہے۔ تو نام اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو اس کی سہولت یہ ہوگی کہ آپ اس حرف کے مخرج کو ذہن نشین رکھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے عین کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے اور ہا کو بھی اسی جگہ سے ادا کرنا ہے، یعنی عین اور ہا کے آواز کی نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، گلے کا درمیان جہاں یہ ہڈی ہوتی ہے، اور حمزہ اور ہا ان دونوں کی آواز گلے کے آخر حصہ سے نکلتی ہے، یعنی جو سینہ سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جہاں وہ گہرائی سی ہے۔ تو اسی طرح غین اور خا، غین اور خا کو بھی آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ گلے کا جو اوپر والا حصہ ہے، جہاں جو ہے وہ زبان کی جڑ ہے اور نرم تالو ہے، یعنی گلے کا اوپر والا حصہ جو ہے وہاں سے ہم ان دو حرفوں کو ادا کریں گے، غین اور خا۔ اب اگر اس جگہ کے نام کو آپ یاد نہیں رکھتے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی کہ غین اور خا کی حرف کی جو آواز ہے وہ کیسے نکالیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ غین اور خا کے حرفوں کو ادا کر رہے ہیں، لفظ میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ غین اور خا کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آواز کے نکلنے کی جگہ کو یاد رکھنا اسی لیے ہے کہ آپ پڑھتے وقت ان کو ملحوظ رکھ سکیں۔ تو اس لیے ان آوازوں کے نکلنے کی جگہ کے نام رکھے گئے ہیں اور ان کو یاد رکھنا اسی وجہ سے ضروری ہے تاکہ آپ آسانی سے ان آوازوں کو نکال سکیں پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت۔ تو یوں ہمارے یہ 6 حروف حروف حلقی سے متعلق تھے۔ اس سے آگے چلتے ہیں حرف قاف۔ ہم ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی گلے کے آخر جو سینہ سے ملا ہوا ہے وہاں سے ہم نے یہ مخارج کا بیان شروع کیا، اور اب ہم یعنی کہ گلے کے آخر میں جہاں زبان کی جڑ ہے اور اس کے اوپر وہ قوا ہے، جس کو آپ عام بولی میں قوا کہتے ہیں لیکن علم تجوید کی زبان میں لحات کہتے ہیں۔ بہرحال سمجھنا مقصود ہے کہ حرف قاف جو 2 نقطوں والا قاف ہے، اس حرف کی آواز جو ہے وہ زبان کی جڑ، یعنی جہاں سے زبان کا آغاز ہو رہا ہے اس کو زبان کی جڑ یعنی اس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بالمقابل اس کے اوپر ہی جو قوا لٹک رہا ہے، لحات لٹک رہا ہے، اب اس کوے کو ہم نے اس زبان کی جڑ سے ایسے ٹچ کرنا ہے تو پھر حرف قاف کی آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے حرف کی آواز؟ قاف۔ قاف کی آواز یعنی قاف کا مخرج، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل میں جو قوا یعنی لحات ہے اس کے ٹچ کرنے سے حرف قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ حرف قاف جو ہے
وہ ہم نے زبان کی جڑ اور اس کے بالمقابل تالو کے ٹچ کرنے سے، یعنی تالو جو ہے وہ زبان کی جڑ سے ٹچ ہوگا. حلق میں تو کسی چیز کا ملانا نہیں تھا، خالی آواز کا نکالنا تھا، مگر اب ہم لحات یعنی اوپر والے کوے کو زبان کی جڑ سے ملائیں گے، ٹچ کریں گے، تو پھر حرف قاف کی آواز ظاہر ہوگی. اگر ہم اس کوے کو، لحات کو زبان کی جڑ سے ملاتے نہیں ہیں، ٹچ نہیں کرتے ہیں، تو حرف قاف کی آواز ظاہر نہیں ہوگی. تو قاف کی پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس حرف کی آپ پریکٹس کریں، مشق کریں، اس حرف کے اوپر جزم لے آئیں اور اس کے پہلے حمزہ پر زبر لے آئیں، یعنی حرف کو ساکن کر کے. آق، اق اق، اق اوق، اق آق، اق اق، اق اوق، اق آق، اق اق، اق اوق. اق. سامعین، آپ آسانی سے یہ سمجھ رہے ہیں اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھا پاؤں اور وضاحت کر سکوں. تو اب ہم حرکات کے ساتھ اس کی مشق کریں گے، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ. قا، قی، قو، ق قی قو قا، قی، قو. ق قی قو. یہ دو طرح سے ہم اس لیے مشق کرتے ہیں ہر حرف کی، کیونکہ ان کا استعمال جو ہے ساکن صورت میں بھی ہے اور متحرک صورت میں بھی ہے آگے لفظوں میں. تو اس لیے ہم زیادہ تر پہلے ساکن کر کے پھر متحرک کر کے ان کی مشق کرتے ہیں. تو مشق کو دہرائیے ساکن کر کے، یعنی جزم کے ساتھ. آق، اق اق، اق اوق. اق. سامعین، آپ بھی ان بچوں کے ساتھ مشق کریں. تو میں پھر عرض کر دوں کہ ہر حرف کی جو بار بار مشق ہے، یہی درستگی اور تصحیح کا نام ہے. اس علم تجوید کے معاملے میں صرف بار بار مشق ہے، یعنی بار بار اس کو پڑھنا ہے، بار بار کہتے جانا ہے. ان مخارج کو، ان آوازوں کو آپ بار بار کہیں گے، پڑھیں گے، بار بار بولیں گے، تب ان کی درستگی ہوگی، تب ان کا مخرج جو ہے وہ صحیح ہوگا، آواز صحیح ہوگی. یعنی جب آواز صحیح ہو جائے گی تو پھر ہی حرف دوسرے حرف میں فرق کرے گا. اگر مخرج آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یعنی آواز ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی، تو پھر دوسرے حرف سے کبھی بھی امتیاز فرق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر مشق کیجئے. آق، اق اق، اق اوق، اق آق، اق اق، اق اوق. اق. اب زبر زیر پیش کے ساتھ. قا، قی، قو، ق قی قو قا، قی، قو، قا، ق قی، قو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس کو اب پروگرام میں زیادہ دیر تک ہم مشق نہیں کر سکتے، صرف بتانا مقصود ہے، لیکن آپ عام طور پر اس کو مشق میں لاتے رہیے. اور یہ ایسا کام ہے کہ جو آپ کے کسی اور کام میں مخل نہیں ہو سکتا. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس مشق کو کر سکتے ہیں. تو پوری حروف تہجی میں چند ایک ایسے حروف ہیں کہ جن کی زیادہ مشق لازم ہے، کیونکہ وہ زیادہ مشق کرنے سے ہی درست ہوتے ہیں، ان کا مخرج درست ہوتا ہے، ان کی آواز بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عین ہے، قاف ہے، حا ہے، اور اگلے حروف کی طرف جب ہم جائیں گے تو پھر ان کی بات ہوگی. تو جو حروف ہم بتا چکے ہیں مخارج کے اعتبار سے، تو ان کو میں عرض کر دوں کہ اس میں زیادہ تر عین اور حا، غین، خا اور قاف، ان کی آپ الگ الگ کر کے مشق کریں. تو آسان جو مشق ہے وہ ایک حرف کی ایک وقت میں ہے. تمام حروف کو، یعنی لفظ کی شکل میں آپ جب تمام حروف کی مشق کریں گے
تو وہ صحیح طور پر آپ مخرج کو ظاہر نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پر نحن اقرب، نحن اقرب. اب آپ حا اور قاف کو آپ مشق میں لا رہے ہیں تو مشق تو ہو جائے گی، مگر میں آسانی کی بات کر رہا ہوں کہ انفرادی طور پر آپ ایک حرف کو ایک وقت دیں. جب تک ایک حرف کی آواز ٹھیک نہیں ہو جاتی، ایک حرف کی آواز کا مخرج بہتر نہیں ہو جاتا، تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑیں اور اگلے حرف کو نہ ٹچ کریں. کیونکہ پھر اگر آپ ایک ساتھ جو ہے وہ تمام حرفوں کی مشق کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی حرف کی آواز، کسی حرف کا مخرج بہتر نہ ہو سکے. تو اس کی آسانی یہ ہے کہ آپ ایک حرف کو ایک وقت میں جو ہے وہ اس کی مشق کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار ایک حرف کو آپ اس کی مشق کریں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک وقت میں ایک حرف جو ہے وہ مشق کر دیا جائے گا تو وہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگلے وقت میں آپ دوسرے حرف کو وقت دیں گے، دوسرے حرف کی مشق کریں گے، اور پھر اس حرف کی مشق کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا کیونکہ اس کو آپ بہتر کر چکے ہیں. اور جب 2-3 حرف جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں آپ کے نزدیک، اور پھر یہ میں پہلے پروگراموں میں بھی شاید عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ کسی بھی بات میں خود سے مطمئن نہیں ہونا. یہ اطمینان خود سے نہیں رکھنا کہ میرا کام، میری بات یا میرا علم یا میرا جو ہے وہ جو میں مشق کر رہا ہوں جس بات کی وہ ٹھیک ہو گیا ہے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری کمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود کو محسوس نہیں ہوتی مگر سننے والا محسوس کر رہا ہے، دیکھنے والا محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود نظر نہیں آتی، خود محسوس نہیں ہوتی. بندہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میرا کام ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن دوسرا جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا کام غلط ہے یا آپ کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب آپ ان حرفوں کی مشق کریں تو اپنے قریبی جو آپ کے نزدیک اچھا جاننے والا، اچھا قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کو آپ سنا لیں، اس کے سامنے مشق کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے آپ دہرائیں ہر مخرج کو، ہر حرف کی آواز کو، اس لیے کہ آپ کی بہتری ہو سکے اس کے ذریعے سے. یعنی وہ شخص آپ کی غلطی بتائے گا، اگر بہتر نہیں ہوگی تو پھر آپ دوبارہ اس پر محنت کر سکیں گے. اور اگر آپ کی مشق بہتر ہوئی، آپ کی آواز بہتر ہوئی تو اس سے آپ کو یہ اطمینان مل سکتا ہے، تصدیق ہو سکتی ہے. وہ شخص سننے والا جو ہے جس کو آپ سنا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک، آپ کی نظر میں کون سا ایسا شخص ہے جو بہتر قرآن پڑھنے والا ہے، بہتر قرآن سمجھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ، چاہے وہ گھر میں کوئی ایسا بندہ مل جائے یا قرب و جوار میں جو مسجد میں قاری صاحب ہیں ان سے آپ ملاقات کر لیں، ان سے تصحیح کروا لیں. ٹھیک ہے، تو مطلق عرض یہ ہے کہ اچھا قرآن پڑھنے والا، بہتر قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قواعد و ضوابط تجوید سمجھنے والا، اس سے آپ یہ مشق کریں گے، اس کو آپ یہ سنائیں گے، ہر حرف کی الگ الگ آواز سنائیں گے. اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، نیک کام میں شرم نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے ہمارے لوگ جو عمر رسیدہ ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں مطلقاً، میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جی میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے مگر میں غلطیاں محسوس کرتا ہوں تو مجھے دوبارہ پڑھا دیجئے. تو میں نے کبھی بھی جو ہے وہ ایک برا نہیں سمجھا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ قرآن کریم کو بہتر کر سکے. بہت سارے لوگ میرے پاس عمر رسیدہ پڑھنے بھی آتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں. تو سیکھنے کا کوئی جو ہے وہ ایک کنارہ نہیں ہے، سیکھنا مکمل ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے کبھی بھی یہ بات جو ہے وہ ذہن میں نہیں لانی چاہیے کہ میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، اب میں جو ہے وہ بچوں والا ہوں یا
اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں یا میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب میرا سیکھنا شاید ممکن نہ ہو، تو ہرگز یہ غلط فہمی ہے۔ ایسی بات بالکل ذہن میں نہ لائیں کہ اب آپ نہیں سیکھ سکیں گے، نہیں، سیکھنے کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ اب تک سیکھ سکتے ہیں، بعد میں نہیں سیکھ سکتے۔ خصوصاً بقیہ علوم تو آپ کسی بھی وقت سیکھ سکتے ہیں، ان کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے بقیہ علوم کا، لیکن علم تجوید کے حوالے سے جب بھی آپ کو موقع مل جائے، جب بھی آپ کو یہ توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بالکل کبھی بھی ہچکچائیں نہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ میں قاری صاحب کی عمر سے بڑا ہوں تو قاری صاحب محسوس کریں گے ان کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، نہیں، کبھی ایسا محسوس نہ کیجیے، کبھی ایسا دل میں نہ لائیے کہ میں اگر اس عمر میں قرآن سیکھوں گا اور کسی سے جب سیکھوں گا تو وہ سکھانے والا جو ہے وہ مجھے کوئی طعن و تشنیع نہ کرے، مجھے برا بھلا نہ کہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذہن کا تصور ہے، آپ کا خیال ہے، بلکہ اس سکھانے والے کو خوش ہونا چاہیے، سکھانے والے کو آپ کو داد دینی چاہیے کہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، بہتری کرنے کے لیے آئے ہیں، درستگی کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیکھنا صرف بچوں کا نہیں ہوتا، ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی علم ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہنر جو ہے وہ ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے، بس سیکھنے کی جستجو ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، نیت اور عزم پکا ہونا چاہیے کہ میں نے سیکھنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ اور اس علم تجوید میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے پروگرامز میں کہ علم تجوید میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کہ مجھ سے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی، جو ہے وہ آواز جو ہے وہ ہر حرف کی اس کے مطابق نہیں نکل رہی، یعنی آپ غلطیاں محسوس کریں، زبر زیر کی غلطی محسوس کر رہے ہیں، یعنی خود سے غور کریں کہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو اگر آپ محسوس کریں کہ نہیں اس میں غلطیاں ہیں، مجھ سے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، تو اسی وقت آپ بغیر دیر کیے آپ اس شخص کے پاس پہنچ جائیں، چلے جائیں، اس شخص سے ملاقات کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر پڑھنے والا ہے، بہتر سکھانے والا ہے، اچھا قاری قرآن ہے، اچھا قرآن کا سمجھنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ پیام اجل آ جائے اور یوں آپ ادھورا جو ہے وہ لے کر چلے جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع ہی مخارج ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر حرف کی آواز کا جاننا کہ کس حرف کی آواز منہ کے کس حصے سے، حلق کے کس حصے سے نکل رہی ہے، یہ جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے، تاکہ یہ جانیں گے تو تب حروف میں فرق واضح کر سکیں گے، اخلاط سے بچ سکیں گے، یعنی جب وہ خلط ملط ہونے سے بچ سکیں گے، اور حرفی غلطی سے بچ سکیں گے۔ حرفی غلطی سے یعنی حرف کا حرف سے بدلنا، یہ لحن جلی یعنی کہ تجوید کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جو غلطی حرام ہے ائمہ مجودین کے نزدیک اور قراء کرام کے نزدیک، اس کو بڑی غلطی، میں کل کے پروگرام میں جو ہے وہ یہ 4 چیزیں بیان کر چکا ہوں جو بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں، یعنی حرف کا حرف سے بدلنا، اور حرکات کا بدلنا، ساکن کا متحرک یعنی کہ جزم والے حرف کو زبر کے ساتھ پڑھ دینا، زیر کے ساتھ پڑھ دینا، اور جہاں آواز کا لمبا کرنا نہیں ہے وہاں اس آواز کو کھینچ دینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ تلاوت قرآن کے کرتے وقت وہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ 4 غلطیاں ہرگز نہ ہوں۔ اب یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کو بھی معلوم نہیں
تو پھر یقیناً بڑی غلطیاں بھی ہوں گی، اور کئی غلطیاں تو ایسی ہیں کہ انسان دائرۂ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا تھا، الحمدللہ، اس میں الحمدللہ پڑھیں گے، ہا کو ہا سے پڑھ دیں گے، الحمد پڑھ دیں گے، تو یقیناً یہ بات کہاں تک چلی جاتی ہے۔ آگے لفظ آپ بول رہے ہیں للہ، ہیں کہنا تو یہ تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے ہا کو ہا پڑھ دیا ہے، الحمد پڑھ دیا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے بہت برا معنی ہوگا۔ میں کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، یعنی برا معنی جو ہے وہ آپ اللہ کی طرف منسوخ کر دیں گے، لفظ بے معنی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ للہ جب لفظ آپ پڑھیں گے اللہ کے لیے، تو استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی چیز بری جو ہے وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، اس کو آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو وہاں بھی معنی غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، معنی تو یہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ قل کو کل پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ قاف کی جگہ کاف پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے منہ سے قاف کی بجائے کاف کی آواز نکل آتی ہے، کل پڑھ دیتے ہیں، تو آپ یہاں اندازہ فرمائیں کہ کیا معنی بنے گا کل، کیونکہ کل لفظ کا معنی ہے کھا لو، اور قل بڑے قاف سے جو قل ہے اس کا معنی کہہ دو، اور لفظ کل چھوٹے قاف سے اس کا معنی ہے کھا لو، ٹھیک ہے۔ هو اللہ احد، اب احد میں بھی ہا کی بجائے ہا استعمال کریں گے تو احد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نحنو کو آپ نحنو پڑھ دیتے ہیں، قلوب کو آپ قلوب پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حیون کی بجائے آپ حیون پڑھ دیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ غین کی بجائے آپ گین گاف پڑھ دیتے ہیں، خا کی بجائے آپ کھے پڑھ دیتے ہیں۔ گاف اور کھے کے یعنی دونوں حروف عربی حروف تہجی میں بالکل شامل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے آپ کو ان مخارج کے نام اور ان مخارج کی جو ہے وہ پہچان ضروری ہے ہر شخص کے لیے۔ اگر ان کی پہچان آپ نہیں کرتے تو یقیناً بڑی غلطی سے نہیں بچ سکیں گے، اور بڑی غلطی میں نے پہلے عرض کی ہے کہ قراء اکرام اور مجودین کے نزدیک حرام ہے۔ ان غلطیوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا نہ آپ کو ثواب مل سکتا ہے، نہ اجر مل سکتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے، آپ اس نمبر پر SMS کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس علم کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0334 1966 966 پہ۔ تو سامعین محترم، قاف کے مخرج پر ہم پہنچے ہیں۔ تو قاف کے بعد چھوٹا قاف ہے، پہلے بڑا قاف ہے ترتیب کے لحاظ سے، اس کے بعد پھر دوسرا قاف ہے جس کو ہم قاف کتاب والا بھی کہتے ہیں۔ تو بڑا قاف، اس کو دہرائیں ذرا، بڑا قاف کا مخرج کیا ہے، یعنی بڑے قاف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابلے میں جو لٹکتا ہوا تالو، تالو بھی کہہ سکتے ہیں، کوا بھی کہہ سکتے ہیں، لحات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تالو آپ کی زبان کی جڑ سے ٹچ ہوتا ہے، ملتا ہے، تو پھر کس حرف کی آواز نکلتی ہے؟ قاف کی، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی مشق دوبارہ کر لیتے ہیں، پہلے ساکن کر کے جزم کے ساتھ، آق
اق 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 اق. اق. اسی طرح اگلے مخرج کی طرف چلتے ہیں. اگلا مخرج ہے کاف کا. اب زبان کی جڑ وہی ہوگی اور ہم لحاظ سے تھوڑا سا آگے سخت تالو کی طرف آ جائیں گے. یعنی کہ آگے سخت تالو شروع ہو رہا ہے. نرم تالو بھی اسے کہتے ہیں زبان تجوید میں، یعنی لحاظ کوے کو. عام بولی میں عام زبان میں تو کوا کہتے ہیں، مگر زبان تجوید میں ہم اس کو نرم تالو بھی کہتے ہیں، لحاظ بھی کہتے ہیں. تو بڑے قاف میں لحاظ استعمال ہوا ہے، نرم تالو استعمال ہوا ہے. اب اگلے کاف یعنی کہ چھوٹے کاف میں ہم زبان کی جڑ کو استعمال کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم سخت تالو کی طرف آئیں گے. سخت تالو کو زبان کی جڑ سے یعنی منہ کی طرف آ جائیں گے، تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر. ٹھیک ہے، تو وہاں سے حرف کاف ادا ہوگا. کون سا حرف؟ کاف. کاف. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا مخرج کے سمجھنے کے لیے، یعنی آواز کے سمجھنے کے لیے، تاکہ اس کی آواز، اس کا مخرج ہمارے ذہن میں رہے کہ حرف کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مزید زیادہ اس پر پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مخرج تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حرف کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز کہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو زبان کی جڑ، اس کے مقابلے میں سخت تالو. ٹھیک ہے، تو پہلے جزم کے ساتھ ساکن کر کے اک 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 اک. کا. اب زبر زیر پیش کے ساتھ کا کی کو. کا کی کو. کا کی کو. کا کی کو. ہاں، تو اب صرف اس حرف کے مخرج کو ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان کی جڑ بالمقابل سخت تالو یعنی منہ کی طرف تھوڑا سا ہٹ کے. تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے. جی سامعین محترم، پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے. تو نماز جو ہے وہ صرف سجدے، رکوع اور قیام کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو آپ نے الفاظ ادا کرنے ہیں، قرات کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، تشہد میں جو کچھ پڑھنا ہے، اب وہ بھی الفاظ پر ہی مشتمل ہے. قیام میں آپ قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے سورت میں لاتے ہیں، تو وہ بھی قرآن سے ہے. تو ظاہری بات ہے کہ نماز میں بھی تصحیح قرآن یعنی تلفظ کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ نماز میں چھوٹ ہے کہ جیسے بھی آپ پڑھ لیں، ان الفاظ کو جیسے بھی آپ ادا کر لیں. مطلقاً بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن چاہے آپ نماز میں پڑھیں کریں یا عام حالت میں کریں، مجلس میں کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں، تلاوت قرآن کے لیے علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تو نماز میں تو پھر زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ فرض یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کی ادائیگی بہتر کریں. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نماز میں بڑی غلطیوں کے ساتھ آپ قرات کرتے ہیں تو ظاہری بات آپ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز میں قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، قرات کا صحیح کرنا ضروری ہے. اور قرات جو ہے وہ قرات قرآن جو ہے وہ تبھی بہتر ہو سکتی ہے نماز میں بھی جب آپ نے علم تجوید کے بارے میں کچھ جانا ہوگا، علم تجوید جو ہے وہ آپ نے سیکھا ہوگا. اسی طرح نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھانے کی بات ہے.
تو یقیناً نماز پڑھانے والا بھی ایسا شخص ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بھی آپ پیچھے نماز پڑھیں، تو اس نماز پڑھانے والے امام صاحب کا بھی تلفظ کا بہتر ہونا ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے۔ ایک تو وہ اپنی نماز کا ذمہ دار ہے، اور دوسرا مقتدیوں جو اس کی اقتداء میں لوگ کھڑے ہیں ان کی نماز کا بھی ذمہ دار وہ امام صاحب ہیں۔ تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ تلفظ قرآن کو ملحوظ رکھ کے تلاوت فرمائیں، قرات کریں۔ اور ایسا شخص، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے سفر میں یا کسی بھی جگہ کہ جو مستقل امام صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ موقع نہیں ملتا، جماعت چھوٹ جاتی ہے، اور اکثر اوقات بعد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کروا لیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی مکمل ہے اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیں۔ تو امامت میں پہلی شرط داڑھی نہیں ہے، بلکہ پہلی شرط نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے اچھا اور بہتر قرآن کا پڑھنا لازم ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جو شخص اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، بہتر قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو آپ امامت کے لیے کھڑا کریں۔ تو امامت میں جو ہے وہ اچھا اور بہتر قرآن پڑھنا لازم ہے۔ تو یہاں پر وضاحت یہ ہے کہ اگر اقتداء میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نماز پڑھانے والے سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن جاننے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امامت کرائے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا لازمی خیال رکھیں۔ تو پھر میں مطلقاً عرض کر دوں کہ تلاوت قرآن چاہے نماز میں ہے چاہے عام حالت میں ہے، اس کے لیے علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ سامعین محترم، پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ نے سماعت فرمائی ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ کل کے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہونے کے لیے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔